السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ آپ نے ہوم ورک اپنا پورا کیا؟ جی، بڑا مزے کا کام تھا۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے کچھ بچوں کو تو شاید بک اسٹال سے خواتین کی جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، بیگم نصرت جہاں، بیگم شائستہ اکرام اور کافی ساری ہیں، تصاویر مل گئی ہوں گی۔ کچھ کو نہیں ملی ہوں گی، انہیں میں نے بولا تھا نیٹ سے لے کر اور ہاتھ سے ڈرا کر لیجیے گا۔ تو جن بچوں نے اگر نیٹ سے لے کر اور اپنے ہاتھ سے ڈرا کیے اور وہ تقریباً ویسے ہی بنی ہیں، تو ان کے لیے بہت زبردست شاباش کہ انہوں نے خود ہمت کر کے جو تصویر وہاں نہیں مل رہی تھی اپنے ہاتھ سے ڈرا کر ڈالی۔ ٹھیک ہے، تو یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے۔ جن بچوں کو ڈرائنگ کا شوق ہوتا ہے وہ یہ کام کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پڑھنے کا کام ہے، آج یہ ہمارا اس کا تیسرا لیکچر اور انشاءاللہ آخری لیکچر، آج ہم اپنا اس کا کام اور سبق پورا کر پائیں گے، وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ جنوری 1961 عیسوی میں اٹلی کے روم شہر میں 10ویں بین الاقوامی سوشل ورک کانفرنس منعقد ہوئی۔ بیگم رانا نے 10 نکات کی فہرست پیش کی جو معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ بات سامنے نہیں آتی کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے میں کس چیز کو مد نظر رکھیں گے یا کن چیزوں کا خیال رکھیں گے، ان کے لیے بیگم رانا لیاقت علی خان نے 10 نکات پیش کیے کہ ہمارے پیش نظر کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے عوام سے سچی محبت۔ آپ کی جو عوام ہے نا ملک کی، آپ کو ان سے پرخلوص محبت ہونی چاہیے، بدلہ نہ چاہ رہے ہوں آپ۔ سچی محبت، خلوص کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے جس قسم کی قربانی بھی مانگی جائے یا وقت پڑ جائے تو آپ اس سے دریغ نہ کریں، اس آسرے میں نہیں رہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا یا ہم اگر یہ قربان ہو جائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ آپ کی سچی محبت ہونا چاہیے، اور جو محبت سچی ہوتی ہے وہ ہر قسم کی قربانی یا ہر قسم کے کام کے لیے تیار رہتی ہے، جو بھی کرنا پڑے۔ نمبر 2، ذہن کو ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے کھلا رکھنا۔ نئی چیزیں جو آ رہی ہیں اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی ہے، جیسے کہ انگریزی زبان کے اوپر لگا دی تھی، پھر سر سید احمد خان صاحب کی کوششوں سے کیا ہوا تھا کہ انگلش پڑھنا شروع کی تھی۔ نئی چیزیں اسی طرح جو بھی آپ کے آ رہی ہیں، آپ ایک پرانی چیز کے اوپر نہ اڑ جائیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسے کرتے تھے کہ یہ چیز اس میں کیسے ہو سکتی ہے۔ نئی چیز آ رہی ہے، خواہ وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو، اگر اچھی چیز ہے، قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، تو آپ کو انہیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور انہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اپنے کام اور متعلقہ افراد کی اہمیت کا یقین ہونا۔ واو، اکثر دیکھا یہ گیا ہے، جو ایک بڑا خراب سا رویہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں جس کے پاس اختیار آ جائے وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو گنتی میں نہیں لیتے، اور وقت یا بہت سارے لوگوں کے سامنے وقت بے وقت سے مراد غلطی ٹھیک ہے، ہر کسی سے ہو جاتی ہے، یقیناً آپ ہم سے اوپر ہیں، آپ کے وہ ماتحت ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کام کرانا ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں، ڈانٹ دیں، بے عزتی کریں آپ کو، بلکہ کیا، آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دراصل یہی وہ ٹیم ہے جس کے ذریعے میں اپنے گول تک، جو میرا مقصد ہے، جہاں مجھے پہنچنا ہے وہاں پہنچوں گا، یہ ٹیم مجھے مدد کرے گی۔ تو میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اہمیت کا احساس مجھے ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، تعاون کرنے اور تعاون مانگنے کی خواہش۔ اس چیز میں کہیں شرم نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں کہیں اگر پھنس گیا کسی سے، میں مدد، ہیلپ مانگ رہا ہوں کام میں،
اور یا کوئی مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، ہیلپ مانگ رہا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں، کترا رہا ہوں، اپنا ٹائم نہیں دے رہا، یا اپنے جو تجربات ہیں ان کو شیئر نہیں کر رہا، یا جو چیزیں مجھے آتی ہیں وہ انہیں نہیں بتا رہا۔ اس چیز سے مجھے بچنا ہوگا، بلکہ کیوں اصل میں میرا مقصد تو عوام کی خدمت ہے۔ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرا نام ہو، جو چیز میرے پاس ہے لوگ اس کے لیے میرے پیچھے ہوں اور میں بس اپنے آپ میں ایسا بیٹھے ہوئے ہوں گردن اکڑا کے ترنم خاں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعاون مانگنے اور تعاون پیش کرنے کی آپ کی لگن اور خواہش ہونی چاہیے۔ تجربات کا خطرہ مول لینے کی جرات اور تڑپ۔ واہ، کیا آپ ہی دیکھ رہے ہیں، خاتون نے یہ نکات پیش کیے ہیں، ایک خاتون ہیں اور انہوں نے جو پیش کیے ہیں، ایک ایک جو نقطہ ہے وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ تجربات کا خطرہ مول لینے کی جرات اور تڑپ، یعنی کہ آپ میں نئی چیزیں کرنے، ان کے جو نتائج ہیں اس کو بھگتنے کا حوصلہ۔ جرات کیا ہوتی ہے؟ بھائی نیا کام کرنے جا رہا ہوں میں، خدا نہ خواستہ اس میں ہمیں تجربے سے پہلے کیسے پتہ کہ کوئی اس کے ریورس ایفیکٹ بھی آ سکتے ہیں، کچھ ایسے اثرات آ سکتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لیے اچھے نہ ہوں، لیکن اس کی وجہ سے میں کام نہ کروں، یہ تو بالکل خراب بات ہے۔ بلکہ میں کیا کروں، کام کروں، اور اگر اس کے خراب نتائج آ جائیں تو اس کام کو پھر میں روک دوں اور اس خراب نتائج سے کچھ سیکھوں۔ مجھ میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے نقصان برداشت کرنے کا، کچھ کرنے کے بعد بیک ہونے کا، اپنی عوام کو فیس کرنے کا، ان کا سامنا کرنے کا۔ کون کرے گا؟ اگر یہی تو جرات مندی ہے اور یہ تڑپ ہے کس چیز کی؟ دیکھیں، اگر پرانی چیزوں کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی تو قوم بالکل صحیح جگہ کھڑی ہوتی اور ترقی یافتہ ہوتی، لیکن جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مقصد جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے ہٹ کر کچھ کرنا ہے۔ اب وہ جو کچھ ہٹ کر کرنا ہے وہ نیا تجربہ ہوگا آپ کے لیے، بھلے وہ کتنا ہی اچھا ہو دوسرے لوگوں نے کیا ہو۔ تو ہمیں کیا، وہ جرات اور تڑپ موجود ہونی چاہیے۔ وقت سے پہلے حالات کا اندازہ لگانے اور منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت، یہ تو ایک خدا داد صلاحیت بھی ہے اور ہم اپنی کوششوں سے اس کو اجاگر بھی کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ تجربات سے، مطالعے سے، تاریخ پڑھ کر۔ جو قائد اعظم نے ہمیں بولا ہے کہ تاریخ ہمارے کردار میں، خیالات میں پختگی لاتی ہے۔ وہ کیسے لاتی ہے؟ ہم فوراً جب کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام تو فلاں وقت میں فلاں قوم نے بھی کیا تھا اپنے کے ساتھ اور اس کے یہ نتائج نکلے تھے اور یہ نتائج کس وجہ سے نکلے تھے۔ یہ سب چیزیں جب آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو آپ آنے والے وقت کے نتائج کا بھی اندازہ کر لیتے ہو اور اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کہ یہ نتائج تو اس کے نکلیں گے، ہمیں اس سے ایسے نمٹنا ہے۔ بعض وقت ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے جب ہم یہ کام کریں گے تو لازمی اس کے یہ نقصانات بھی ہوں گے، پھر ہم اس سے نقصان سے بچنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ضروری بھی ہے، تو پھر ہم اس سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ دوسروں میں بھی ولولہ پیدا کر دینے کی صلاحیت۔ دوسروں میں ولولہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ اپنے نقطۂ نظر میں بالکل مستحکم طریقے سے کھڑے ہوں گے اور اپنی بات اتنے جاندار طریقے سے اور اتنے جوش سے پیش کریں گے کہ جو سامنے والا ہے اس کو اس میں کوئی شبہ نہیں رہے کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے مخلصی سے کر رہا ہے اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ اچھے آئیں گے، تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ حوصلہ پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خود جو ہے اس میں تذبذب کا شکار ہوں، گو نہ گو میری کیفیت ہے اور پھر میں کسی کو کام کرنے کا بول رہا ہوں، تو جب میری حالت یہ ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ خیالات اور منصوبوں پر ضرورت کے مطابق نظر ثانی کرنا۔ اب میں نے کچھ میرے خیالات تھے، نظریات تھے، ان کو سامنے رکھ کر میں نے منصوبہ بندی کی۔ اچھا، اب میں اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، چاہے اس کے جو نتائج جو ہے وہ منفی آ رہے ہیں۔
اگر بچوں ہمارے کسی کام کے نتائج منفی آ رہے ہیں تو ہمیں ان پہ نظر ثانی کر لینا چاہیے کہ ہم نے یہ منصوبہ بندی تو کی تھی، اس میں کہیں نہ کہیں سکم رہ گیا ہے، کمی رہ گئی ہے، خامی رہ گئی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اپنے خیالات کے اوپر نظر ثانی کر لینا، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو سادہ انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت تاکہ عمل کیا جا سکے۔ اب جو بات ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ بڑے پیچیدہ کر کے گھما پھرا کے الجھا کے کہہ رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ جو بات جس کام کرنے کا اس کو بول رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں یا اس کی مدد مانگ رہے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں، تو اسے بالکل سادہ سمپل انداز میں بیان کریں تاکہ اس کو بآسانی سمجھ آ سکے اور وہ اپنے اندر کرنے کا حوصلہ پائے۔ 10واں پوائنٹ، مقصد کے حصول کے لیے انتھک جدوجہد۔ آپ نے جو مقصد بنا لیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انتھک محنت یعنی کہ دن رات ایک کر دینی ہے کوششوں میں، چاہے آپ کو کتنی پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، کتنے بھی چیلنجز آئیں، مسائل آئیں، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اس کے اوپر ہمارے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں انہی میں سے قول ہے کہ کام کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچو، بہت اچھی طرح سوچ لو، اور جب آپ نے سوچ لیا اب جو کر رہے ہو اب اس کام سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں ایک بار بھی نہ سوچو۔ آپ نے اس طرح سے 100 بار سوچا، کام کرنے کے لیے آپ نے تہیہ کر لیا اور کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کے اچھے برے نتائج پہ غور کر لیا، اب جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ اس کے اوپر ڈٹ جائیں، اگر کہ اس میں کتنی پریشانیاں کیوں نہ آئیں۔ اس کی مثال ہمارے پاس جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ خود ہیں کہ تحریک پاکستان میں حصہ لینے سے پہلے، مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالنے سے پہلے جب وہ دوبارہ آئے انہوں نے بہت سوچا، ان کو علامہ اقبال جیسی شخصیت نے بھی ترغیب دلائی لیکن آپ نے حامی نہیں بھری۔ اس کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان اور خود لیاقت علی خان، ان لوگوں نے ترغیب دلائی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے فیصلہ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈٹ گئے، انتھک محنت کی، کتنے مسائل آئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں، آپ پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ جس وقت آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے انتھک محنت کی اور اپنے وہ نتائج حاصل کر لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ 10 بیش قیمت پوائنٹ تھے جو معاشرے میں کام کرنے کے لیے بیگم رانا لیاقت علی خان نے دیے تھے۔ تو اب ہمارے پاس بچوں کلاس میں کرنے کے لیے کام ہے۔ کام کیا ہے؟ ایک ہی سوال ہے لیکن سوال تھوڑا سا بڑا ہے۔ معاشرے کی خدمات کے لیے بیگم رانا لیاقت علی خان نے جو 10 نکات پیش کیے ہیں ان کو بیان کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سوال جلدی سے آپ ویڈیو روک کر اس کا جواب کر لیجیے۔ کر لیا؟ اب ہے ہمارے پاس ہوم ورک۔
ہوم ورک میں کیا ہے، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو کوئی سی 5 باتیں لکھنی ہیں جو کہ آپ کو اچھی لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے لکھنا ہے مجھے جو بات، صرف ان میں سے ایک بات، جو بات اچھی لگی وہ یہ ہے کہ، اور یہاں سے آپ اپنی وہ بات شامل کر لیں گے جو آپ کو اچھی لگے، ٹھیک ہے؟ جب آپ وہ بات لکھ دیں گے تو پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ لکھیں گے مجھے اس بات سے اپنی زندگی میں یہ مدد ملتی ہے کہ، اب اس سے آگے جو آپ کو مدد مل سکتی ہے وہ آپ تفصیل سے لکھ دیں گے۔ یہ ہے بچوں آپ کا ہوم ورک۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے سبق اور نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔